أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مزارات پر حاضری کا طریقہ. جب ہم مزار پر جاتے ہیں تو مزار پر حاضری دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے متعلق مختصر بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو مزارات پر جانا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا بدعت ہے یا شرک ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے متعلق بھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم عادتاً جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کو عادتاً اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ ہم نے اس عمل کو کیوں اپنایا ہے. جیسے کہ ہم فاتحہ نیاز کرتے ہیں تو اس کی بیسک، اس کی اصل کیا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کا درجہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم تحقیق نہیں کرتے. یا پھر یہ بدعت ہے تو اس کے پیچھے دلائل کیا ہے، اگر جائز ہے تو جائز ہونے کے لیے دلائل کیا ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا مبارک فرمان ہے یا فقہا کا کون سا قول ہے جس سے یہ اس کی جواز کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، جس کے ذریعے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کچھ معلومات نہیں ہوتی، صرف ہم عادتاً ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں. جیسا کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے ہوئے آئے ہیں تو ہم بھی ان چیزوں کو اپنا لیے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم پہلے تو اس کو سیکھنا چاہیے، کیوں کفار کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بت پرستی سے روکتے تھے، منع کرتے تھے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اس دین کو کیسے چھوڑ دیں جس دین کو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، جس دین پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. تو یہ کوئی بات نہ ہوئی. جو بھی آپ اپن عمل کو اپنائے ہیں اس کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے قرآن و سنت کے ذریعے، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے کہ آیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. بہرحال مزارات پر حاضری کا طریقہ، اب مرد حضرات بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں. تو مرد حضرات اور عورتوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یا مرد کے لیے جائز ہے یا عورت کے لیے بھی جائز ہے، یا مرد کے لیے جائز ہے یا صرف عورتوں کے لیے ناجائز ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مختصر اس کا ذکر کریں گے. عورتوں کو تو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں، عورتوں کو تو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں، مردوں کے لیے اجازت ہے، مردوں کے لیے اجازت ہے، مگر وہ بھی چند اصول کے ساتھ اس کا اگر لحاظ رکھا جائے تو مردوں کو اجازت ہے. عورتوں کو بالکل منع کیا گیا ہے کہ وہ مزارات اولیاء کی حاضری نہ دیں. اور زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مزارات اولیاء پر مردوں کے مقابلے میں عورت پائی جاتی ہے، حالانکہ ان کی حاضری یہ ناجائز و گناہ ہے. اور بعض عورتیں اپنے گھر سے لڑ جھگڑ کے، اپنے شوہروں سے لڑ جھگڑ کے زبردستی مزارات پر جاتی ہیں. تو حکم شرع معلوم کرنا چاہیے کہ وہ جانے سے اس پر لعنت برستی ہے یا اللہ کی رحمت برستی ہے. اگر اللہ کی لعنت برستی ہے تو اگر قبول کرتی ہے تو جائے، بے شک لعنت برسے. اگر اللہ کی رحمت کی خواہش مند ہے تو جو شرع کا جو حکم ہے اس کو سچے دل سے اس کو قبول کر لے. عورتوں کو تو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں، مردوں کے لیے اجازت ہے، مگر وہ بھی چند اصول کے ساتھ. نمبر 1، پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. اب مردوں کے لیے کیا ہے، اصول کے ساتھ، وہ اصول پائے گئے، اس کا لحاظ رکھا جائے تو ان اصولوں کے ساتھ ان کو اجازت ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ اصول بیان کریں گے. پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. پیشانی
زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. یہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں. کسی بزرگ کو اس کی زندگی میں یا بعد وصال سجدہ کرنا حرام ہے. بعض جہلا جاہل قسم کے لوگ مزار کو جا کر ناک پیشانی ٹیک دیتے ہیں، تو اسی کو بنیاد بنا کر وہابی دیوبندی شرک کے فتوے لگاتے ہیں. دیکھیے اہل سنت والجماعت کے لوگ جا کے وہاں پر ہندو لوگ جیسا مورتی پوجا کرتے ہیں، یہاں پر جا کے یہ لوگ وہاں پر ان کے اولیاء کی وہاں پر وہ لوگ پرستش کرتے ہیں. معاذ اللہ، وہ کھڑے کیوں پوچھتے ہیں یا یہ لوگ پڑے کو پوچھتے ہیں. معاذ اللہ، ایسی تہمتیں لگاتے ہیں. تو سجدہ ہر حال میں منع ہے. پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. یہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں. کسی بزرگ کو اس کی زندگی میں یا بعد وصال سجدہ کرنا حرام ہے. کچھ لوگ مزارات پر ناک اور پیشانی رگڑتے ہیں، یہ قطعاً حرام ہے. یہ قطعاً یقیناً یہ حرام ہے. مزارات کا طواف کرنا یعنی اس کے گرد مثل خانہ کعبہ کے چکر لگانا بھی ناجائز ہے. خانہ کعبہ کے جیسے چکر لگاتے ہیں اس کے مثل مزارات اولیاء کے یا کسی مزار کا چکر لگانا یہ بھی کیا ہے؟ بالاتفاق یہ ناجائز و حرام ہے. تو مزارات اولیاء پر جب جائیں گے تو آپ یہ خرافات آپ کو نظر آئیں گے. بعض بیوقوف قسم کے جاہل قسم کے لوگ یہ حرکت کرتے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو سنیت سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات، دین سیکھنے سے آتا ہے، ایک دوسرے کی نقالی کرنے سے نہیں آتا. تو اہل سنت والجماعت کے علماء نے ہی یہ فتویٰ دیا ہے کہ مزار کا اگر کوئی طواف کرے تو بالاتفاق وہ کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے. ایسا کرنے والا ہے گناہ ہے کبیرہ کا مرتکب ہے. کبیرہ گناہ اس نے کیا، حرام کام کیا اس نے. تو ایسا عمل کرنا یہ حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے. اور غیر خدا کو سجدہ کرنا بھی یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تعظیم کی نیت سے بھی اگر سجدہ کیا تو یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے. پہلے کی شریعتوں میں یہ جائز تھا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا اور یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر والوں نے کیا. تو اس امت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا. تو ان کا مقام و مرتبہ فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے، ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. تو سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت نہیں. سجدہ عبادت اگر کوئی کیا تو وہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. تو طواف کرنا بھی کیا ہے؟ مزار کا یہ بھی ناجائز و حرام ہے. از روئے ادب کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو. از روئے ادب کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے. بوسہ دینا اور چھونا بھی مناسب نہیں. بوسہ دینا اور چھونا بھی کیا ہے؟ مناسب نہیں. اگر چھو لیا تو گناہ نہیں ہے مگر مناسب نہیں. بہتر یہی ہے اس کے لیے کہ بہتر پر عمل کیا جائے. اور بہتر کیا ہے؟ نہ چھوئے مزار کو اور نہ بوسہ دے. 4 ہاتھ کا فاصلہ رکھے اور وہاں سے ہی صاحب مزار کو سلام پیش کرے اور ان کا وسیلہ لگا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے. تو یہ مزار پر حاضری دینے کا یہ طریقہ ہے. نہ ناک پیشانی رکھے، نہ سجدہ کرے، نہ طواف کرے مزار کا. یہ بالاتفاق یہ حرام ہے علماء کے نزدیک. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، چاہے جتنے بھی دعوے کرتا ہو. تو چھونا اور بوسہ دینا یہ جائز ہے مگر بہتر ہے کہ بچا جائے. فتاوی رضویہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدہ بغیر نیت اور کعبے کی طرف متوجہ ہوئے نہیں ہوتا. یہ جاہلانہ خیال ہے. سجدے میں جس کی تعظیم یا عبادت کی نیت ہوگی اس کو سجدہ مانا جائے گا
اور جو سجدہ اللہ کی عبادت کی نیت سے کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور جو مزارات پر یا کسی بھی غیر خدا کے سامنے کیا جائے وہ اسی کے لیے ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ زمین پر کسی بندے کے سامنے سر رکھنا حرام ہے، یوں ہی بقدر رکوع جھکنا بھی منع ہے، اتنا جھکنا کہ کسی کے سامنے رکوع کی حالت تک جھکنا، قدر رکوع جھکنا بھی وہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ ہاں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا جائز ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ جائز ہے، صلاۃ السلام پڑھتے ہم جا کر مزارات اولیاء پر تو یہ جائز ہے، منقبت پڑھتے ہاتھ باندھ کر تو یہ جائز ہے۔ جس چیز کی آپ کو اجازت مل رہی وہ عمل کریں، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس سے بچیں۔ تو بقدر رکوع جھکنا یہ بھی منع ہے اور حرام ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابہ اکرام سوال کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو جھک کر ملیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم جھک کر ایک دوسرے سے نہ ملو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلام کرتے وقت لوگ جھک جاتے ہیں، اور گھر کے بڑے بوڑھے جو جاہل قسم کے بوڑھیاں اور بوڑھے ہوتے ہیں گھر میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے اور جھک کر کرو اور جھک کر کرو، پیٹ میں منڈی ڈال دو، تو یہ کیا ہے، حرام ہے، ناجائز، وہ گناہ ہے۔ تو خود بھی جاہل اور بچوں کو بھی جاہلانہ حرکتوں پہ لگا رہے ہیں، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ گناہ کبیرہ ہے، اتنا حد رکوع تک جھک جانا سلام کرتے وقت، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ تو جھکنے کی تو اجازت نہیں ہے، تھوڑا بھی نہ جھکے، سلام کرتے وقت تھوڑا بھی نہ جھکے، اور ہاتھ اٹھانا بھی یہ سنت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، کہاں پر بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر سلام کرے۔ سنت کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا زبان سے الفاظ ادا کر دیں، یہ سنت ادا ہو جائے گی، بس اتنا ہی ہے۔ تو یہ مزارات اولیاء پر حاضری دینے کا یہ طریقہ تھا، یہ بیان کیا گیا۔ تو عورتوں کو تو سخت منع ہے کہ عورتیں نہ جائیں مزارات اولیاء پر، جن کو مسجد کی حاضری سے ہی روک دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی فرمائے کہ عورتوں کو مسجد سے آنے سے نہ روکو، مسجد سے آنے سے نہ روکو، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دور بدل گیا تھا، حالات بدل گئے۔ عورتوں کو جب دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عورتوں نے بند سور کر خوشبو لگا کر گھر سے نکلنے لگی، تو فاروق اعظم نے جب ان کی حرکتوں کو دیکھا تو ان پر حکم لگایا اور منع کیا، حالانکہ حدیث میں کیا ہے، مسجد سے آنے سے نہ روکو۔ تو دور بدل گیا، دور بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے، بعض اوقات احکام میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو منع کر دیے مسجد سے جانے سے۔ تو عورتیں کیا کری، شکایت کے طور پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک بہت بڑی عالمہ، مفتیہ اور فقیہہ تھی، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان میں موجود ہوتے اور تمہارے یہ حرکات دیکھ لیتے، جس طریقے سے تم بن سور کر خوشبو لگا کر گھر سے نکل رہی ہو اور لوگوں کو فتنے کی دعوت دے رہی ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا یہ عمل دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی بھی وہی حکم دیتے جو فاروق اعظم نے دیا ہے، سبحان اللہ۔ بظاہر حدیث سے آپ کا قول ٹکرا رہا ہے، مگر حقیقت میں جا کے مل جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم قرآن و حدیث کے معاملے میں فقہا کی تقلید کرتے ہیں، فقہا کے قول کو مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم فقہا کا سہارا لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مختصر سا بیان تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے آپ کو نفع ہوا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے جو کچھ بھی علم سیکھنے ملا اس پر ہم عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آپ دعا کریں کہ ہم ایسے ہی اچھی ویڈیو بنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملاقات کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔